بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحوائج ہے، یہ دروازہ ہے حاجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے، اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے گا۔ کوئی مرادیں مہم ہے۔ ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے، کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ کاظم کا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ ہونا کیا ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا، 1930 کی بات ہے، بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا، وہیں کھیلتا تھا۔ اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی۔ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا، جو اس زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ تو میری ماں نے چادر پہنی۔ ماں ہوتی ہے عزیزان محترم، ماؤں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے، اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توسل کیا کریں، کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی۔ وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی زری پہ گئیں اور زری کو پکڑ کر کہا، یا امام موسیٰ کاظم، میں نے اپنے بیٹے کا نام کاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا ہے، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجیے۔ اس کو کون شفا دے گا؟ کہتا یہ گریہ کرتی ہوئی ماں واپس آئی، رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دق الباب ہوا، دروازہ دیکھا کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ، چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں۔ امام نے کہا ہے فلانے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤ۔ کہتے صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آخر پوچھ تو کہنے کیوں پوچھ رہے؟ کہا مجھے امام نے اس کے نام بھجوایا ہے۔ پتہ چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا۔ کہتے وہاں میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا، اس کو دور کیا۔ تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں۔ درود بھیج دے محمد والے صلی اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، ہم آئے ہیں، ہمیں امام کی زندگی سے لے کے جائیں کچھ۔ وہ جوان بولیں گے ہم امام کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ عزیزان محترم، امام کی زندگی میں 2 چیزیں مہم ہیں۔ زندگی میں ساری چیزیں مہم ہیں، جو ادنا سی چیزیں آج کی گفتگو میں ہمارے پاس ہیں وہ 2 چیزیں ہیں۔ امام کا لقب کاظم، یعنی ہر سخت چیز کو، غصے جیسی چیز کو کنٹرول کر لینا، دبا دینا، خشم جو آتا ہے اسے ختم کر دینا۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو کرے گا روز قیامت میں خدا کے نزدیک ترین ہوگا۔ آج سوشل دنیا کے اندر اینگر کو کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول اور اینگر۔ مولانا صاحب کیا کریں؟ غصہ آ جاتا ہے، ماں کو بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے، باہر جاتے ہیں تو سڑک کی وجہ سے کسی کو غصہ آ رہا ہے، آفس میں ہے تو کسی کو اقتصادی پرابلم ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، سوشل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص۔
فیملی ایشوز ہیں، غصے میں کیا کریں؟ غصے کو کنٹرول کریں۔ عزیزان محترم، جب دنیا کی ماہیت ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگی تو ہم ہر قدم پہ غصے میں ہیں۔ جب دنیا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دنیا سے۔ آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو اچانک سے انسان کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بزنس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ڈیل بند ہو گئی، نہیں ہوئی، موہن صاحب بڑا نقصان ہو گیا۔ کس چیز کا؟ موہن صاحب ایک ڈیل ہونی تھی، نہیں ہوئی، وہ آپ کی تھی ہی نہیں، ہوتی تو آپ کی ہوتی ہے، آپ کس چیز پہ غصہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے لا یطلبو، اس کو طلب مت کرو۔ جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اسے مت مانگو۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان اضطراب میں ہے، انسان ٹینشن میں ہے، اور اسی ٹینشن میں تو غصہ کرتا ہے آدمی آ کے۔ باہر سے آپ آفس سے آ رہے ہیں، ٹریفک کے پھنسے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کے بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، آپ پھٹ پڑتے ہیں۔ میں پھٹ پڑتا ہوں، میں آپ سے کیا کہوں؟ ذرا سی زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو اچانک سے جو ہے وہ کھانا اٹھا کے سائڈ پہ، یہ کیا ہے؟ سارا دن تھکا ہوا آیا ہوں کما کے، اور یہ کھانا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا پرستی ہے، یہ ابھی تک آخرت میرے آگے واضح نہیں ہوئی ہے۔ میں دنیا کے اندر گھوم رہا ہوں، میں کیوں ایک دوسرے سے لڑتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں دنیا کو سب دیکھ رہا ہوں، جبکہ امام نے قید خانے کو یہ بتا دیا کہ یہ قید انسان کی توانائی کو، کمال کو روک نہیں سکتا، انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے۔ دنیا، وہ قید خانہ بغداد کا قید خانہ تھا، یہ آج پوری دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن و مومن، حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ خوب لا یطلب راحت، تم اس دنیا کے اندر راحت مت مانگو، کیونکہ اس دنیا میں تم جنت مانگ رہے ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جنت آپ کو مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ راحت آخرت کے اندر ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ دنیا ایسی، آخرت میں خیر ہے، آخرت میں باقی ہے۔ دنیا میں مشکلات ہیں عزیزان محترم۔ اب آپ بولیں کہ مشکلات نہیں ہوں، مشکلات نہ ہوں، نہ، مشکلات ہوں گی۔ دنیا کی ذات میں مشکل ہے۔ دنیا دنو یعنی پستی سے ہے، اور جو چیز پست ہو اس میں مشکلات ہوں گی، ہر وقت مشکلات ہیں۔ جب انبیاء نے مشکلات دیکھیں، آروں سے کاٹ دیا گیا، بین طلوعین کئی سو بنی اسرائیل کے انبیاء کے شہید کر دیا گیا۔ رسول خدا نے اتنی مشکلات دیکھیں، ہر سال رسول خدا ایک آدھ دفعہ اتنے شدید بیمار ہوتے تھے۔ تو رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سال میں ایک دفعہ بہت شدید مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہو؟ دنیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ مشکلات آئیں گی، مگر اہل بیت نے مشکلات نہیں جھیلی۔ میری آپ کی کیا مشکلات ہیں عزیزان محترم؟ 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان رہے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ کو کہا جائے نا کہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں کہ جہاں انسان کھڑا نہ ہو سکے، جہاں انسان صحیح طرح ٹانگیں نہ پھیلا سکے، آپ سے کچھ گھنٹہ نہیں بیٹھا جائے گا۔ ابھی یہاں ہم لوگ مجلس سنتے ہیں، ٹانگ سون ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، بعض اوقات ہم بدل رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کب ختم کریں گے، کب جائیں گے، ہوتا ہے ایسا، تو نیچرل ہے۔ ایک گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہم سے۔ کئی سال میرا مولا زندان بدلتے رہے عزیزان محترم، مگر ایک شکوہ نہیں کیا خدا کی بارگاہ۔ یہاں تو ذرا سی نوکری چلی جائے، ذرا سا کچھ ہو جائے تو میں کفر پہ آ جاتا ہوں، یہ کیا کیا پروردگار نے،
مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو اتنے توسل کرتا ہوں، میں تو اتنی نیازیں دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا یہی ہے. دنیا میں مشکل نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی آپ کو مشکل؟ امتحانات آپ سے اگر اس دنیا میں نہیں لیے جائیں گے، آپ اس دنیا میں چیک نہیں کیے جائیں گے، تو آپ کو وہاں پر آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی میٹھا ہو سب اور وہاں پہ بھی میٹھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا عزیزان محترم. ابتلاعات میں مبتلا ہونا مہم ہے. وہ یہ تو آپ شکر کریں خدا کا کہ خدا امتحان میں ڈالتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ جن کو خدا نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، مومن پہ 40 دن میں مشکل نہ آئے پریشان ہونا چاہیے اسے کہ پروردگار میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا تو نے مجھے. رسول خدا خاک کو پہ اپنے رخسار کو رکھ کر شب کی تنہائی کے اندر رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے، یہ جو پلک چھپکنے کا لمحہ ہے، ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول کہہ رہے ہیں. اور میں عزیزان محترم، مشکلات ہوں گی، لیکن اس مشکلات میں کمال یہ ہے کہ راضی ہوں. راضی ہوں. ناراضی کیسے؟ ناراضی ہونا کیسا؟ ماں اپنے شکم میں جب بچے کو حمل کرتی ہے تو سختی نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے سختی ہے، نیند نہیں آ سکتی ہے، مشکل میں ہے، مگر خوش ہوتی ہے کہ خدا نے اولاد عطا کی ہے، تحمل کرتی ہے. تحمل کریں عزیزان محترم. مگر زندگی کتنی بڑی ہے، کتنی مشکل پڑے گی میرے اوپر، ایک دن ختم ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. وہ اگر پوری زندگی مشکل میں گزر بھی گئی تو آخرت میں عزیزان محترم آسانی ہے.